اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا نام زبان پر آتا ہے تو بے ساختہ ایک سرتاپا عاشق رسول ہستی کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ ایمان لانے اور غلامی سے آزادی پانے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی کے حسین ایام سرکار عالی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزارے، لیکن وصال ظاہری کے بعد ہجر رسول کی تاب نہ لا کر مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے ہجرت کر کے ملک شام کے علاقے داریا میں سکونت اختیار فرمائی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک رات خواب میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہوئے۔ بلال حبشی کو آقا کا دیدار ہوا، کاش ہم پر بھی کرم ہو جائے بلال حبشی کے صدقے میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لبہ مبارکہ کو جنبش ہوئی، رحمت و محبت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، اے بلال یہ کیا جفا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کیا ابھی وہ وقت نہ آیا کہ تم میری زیارت کے لیے حاضری دو؟ عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ بیدار ہوتے ہی حکم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعمیل میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی جانب روانہ ہو گئے، اور سفر کرتے ہوئے مرکز عشاق دیار مدینہ کی نورانی اور پرکیف فضاؤں میں داخل ہو گئے۔ بے تابانہ مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضر ہوئے، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، آنکھوں سے آنسوؤں کا تار بند گیا، اپنا چہرہ مزار پاک کی مبارک خاک پر مس کرنے لگے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کی خبر سن کر گلشن رسالت کے دونوں مہکتے پھول حسنین کریمین یعنی حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما بھی تشریف لے آئے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگے۔ شہزادوں نے یعنی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، شہزادہ کونین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائش کی، اے بلال ہمیں ایک بار پھر وہ اذان سنا دیجئے جو آپ نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں دیا کرتے تھے۔ اب انکار کی گنجائش کہاں تھی؟ چنانچہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی چھت پر اس حصے میں تشریف لے گئے جہاں حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات ظاہری میں اذان دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر سے اذان کا آغاز فرمایا تو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ہلبلی مچ گئی، لوگ بےتاب ہو گئے۔ جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات کہے تو ہر طرف آہو بکا کا شور برپا ہو گیا۔ پھر جب اس لفظ پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ تو لوگ بے تابانہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، کیا سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مزار پر انوار سے باہر تشریف لے آئے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں اس دن سے زیادہ کبھی گریہ و زاری نہیں ہوئی۔ آقا نے پردہ فرمایا اس دن صحابہ اکرام پر بہت رقت آ رہی تھی، اس کے بعد ایسی رقت اس دن قائم ہوئی جب بلال حبشی حاضر ہوئے اور انہوں نے اذان کہی۔ اس واقعے کے بعد عاشق بے مثال حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تا دم حیات
سال میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ حاضر ہوتے اور اذان دیا کرتے تھے۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو، دل سے نکال دو، غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو،